الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان صدق الله ورسوله النبي الكريم۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین جیسا عظیم مذہب ہم مسلمانوں کو عطا کیا، اور اس کا واحد اور تنہا اور اہم مقصد وہ ہے اصلاح معاشرے کی اصلاح، اور اسی کی فکر کو لے کر ہمارے ہمدرد و ہم سفر رفیق محترم حافظ شعیب صاحب دامت برکاتہم نے اس فکر کو لے کر شہر کے علماء کرام کے پاس اپنی رائے پیش کیے۔ اسے علماء کرام نے قبول کرتے ہوئے اسے عملی جامہ پہنا کر تقریباً اب تک 3 بیانات آ چکے ہیں اکابر کے، جسے میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی مجیب اللہ صاحب دامت برکاتہم کا بھی زبردست خطاب چلا، اور اسی کڑی اور اسی صف میں ان اکابرین کے انگشت تربیت کو تھامنے کے لیے مجھے رکھا گیا ہے، اور اسلام میں عورتوں کا کردار کے بعنوان مجھے پیش کیا گیا ہے۔ اسلام ایک تو اصلاح معاشرہ ہے۔ معاشرے کے معنی ہیں رہن سہن، ہمارا آپسی معاملہ، صبح سے شام تک کے معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، یا یوں سمجھیے پیدا ہونے سے مرنے تک ایک انسان کے جو اس کے ساتھ تعلقات جڑتے ہیں، وہ جو کام کرتا ہے ان سب کو جو ہے معاشرہ کہتے ہیں، اور اصلاح کہتے ہیں اس کی درستگی، اسے درست کرنا، اس کی کمیوں کو خرابیوں کو دور کرنا، اس میں اچھائیاں پیدا کرنا۔ اب اصلاح معاشرے کا مطلب ہوا کہ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے ماحول کی زندگیوں میں اور اپنے آس پاس کے لوگوں میں، ان کی زندگیوں میں بھلائیاں پیدا کریں اور برائیوں کو ختم کریں۔ اس کا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ اور اس کے تحت میں قرآن کریم کا پورا قرآن کریم اور احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، جس کا واحد مقصد بھی یہی ہے کہ انبیاء کرام کے آنے کے بعد امت میں جو اصلاح ہوتی تھی، پھر ان کے جانے کے بعد پھر بگاڑتا تھا، تو پھر اسی اصلاح معاشرہ، اصلاح امت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا جاتا تھا، اور قرآن کریم بھی اسی بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ اور انسانی زندگی اور خاص کر بحیثیت مسلمان اگر دیکھا جائے تو ایک تو اسلام سے پہلے والی زندگی، جسے ہم دور جاہلیت یا زمانے جاہلیت سے جس کی ہم تعبیر کرتے ہیں، وہ زندگی ہے، اور دوسری زندگی یہ اسلام کے آنے کے بعد کی ہے۔ اب ان دونوں میں نظر کریں تو اسلام سے پہلے کی جو زندگی تھی اس کے اندر کئی ساری خرابیاں پیدا تھیں، اور خاص کر عورتوں کے تعلق سے ان میں عورتوں کا مقام، عورتوں کا کردار تو نیست و نابود تھا، دور دور تک نظر نہ آتا تھا۔ اسلام سے پہلے کی کسی ایک عورت کا تذکرہ بھی موجود نہیں، اور مقام تو دور کی بات ہے، اس کو مقام دینا پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ جس گھر میں اگر پتہ چلتا کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی
میرے گھر میں بیٹی ہے، تو اسی وقت سے شرم کے مارے گھٹ گھٹ کر معاشرے میں جینا شروع کر دیتا اور پوری کوشش کرتا کہ پہلی فرصت میں اس لڑکی کو زندہ دفن کر دوں، جلا دوں، دریا میں پھینک دوں، لیکن مجھ سے اس رشتے کو، اس ناطے کو، اس نسبت سے میں بچ جاؤں، اسے دور کر دوں۔ یہ ان کی فکر ہوا کرتی تھی۔ اور وہ لوگ بڑی مشکل سے اپنے گھروں میں عورتوں کو رکھتے تھے، اور اگر عورتوں کی ضرورت پڑتی تو اسے پرائی عورتوں کو جو ہے دنیا کی دیگر چیزوں کی طرح، جس طرح ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں، یوز اینڈ تھرو چیزیں ہیں، یوز کر دیا اور پھینک دیا، اس طرح دوسری عورتوں کو استعمال کرتے تھے اور ضرورت کے پورا ہونے کے بعد اسے چھوڑ دیتے تھے۔ اسلام جیسے ہی آیا تو صحابہ کے دلوں میں اور پورے معاشرے میں جو ہے ایک جو بگاڑ پھیلا ہوا تھا اسے ختم کیا اور اچھائیاں پیدا کیا، اور انہی بگاڑ میں سے جیسے بتایا کہ عورتوں کو مقام نہ دینا، عورتوں کے کردار کو گھٹانا، ان کے مقام کو جو ہے ان کو مجروح کرنا، خاندان میں کوئی عزت نہ دینا، یہ بھی ایک تھا۔ تو اسلام کے آنے کے بعد یہ ساری چیزیں، یہ رسم و رواج، یہ بد اعتقادیاں اور یہ خرابیاں ختم کر کے اسلام نے ایک درجہ دیا۔ اگر عورت پیدا ہوتی ہے تو اسلام نے کہا کہ جس گھر میں عورت پیدا ہو وہ گھر رحمتوں والا بن جاتا ہے۔ عورتیں رحمت لے کر گھروں میں جنم لیتی ہیں۔ پھر بچی کچھ بڑی ہو، تعلیم کے، تربیت کے قابل ہو، تو اسلام کا پیغام ہے کہ جو آدمی اپنی بچی کو اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے، اور یہاں تک کہ اگر 1 2 3 بچیاں بھی ہوں ان کی بھی اچھی تعلیم کرے، اور انہیں جو ہے نکاح اچھا جوڑا دیکھ کر نکاح کرا دے، تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بشارتیں حدیث کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اور ذرا آگے بڑھتے ہوئے اگر عورت جوان نکاح ہو کر کسی گھر میں جاتی ہے تو وہاں بھی رزق کے دروازے لے کر جاتی ہے، رزق کے دروازے کھول کر جاتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر رزق کی تنگی کی شکایت کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرے پاس روزی کی تنگی ہے، کوئی آپ جو ہے ایسا حل بتا دیجئے کہ میرے پاس روزی مجھے میسر ہو جائے، میرے اندر برکتیں، میرے گھر میں برکتیں پیدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کر لو۔ اور صحابی نکاح کر لیے اور برکتیں ہی برکتیں گھر کے اندر آئیں۔ تو عورتوں سے نکاح کرنے کے بعد گھروں میں برکتیں بھی آتی ہیں۔ پھر اور آگے بڑھنے کے بعد وہ لڑکی ماں بن جاتی ہے، چند دنوں میں نکاح ہونے کے چند مہینوں بعد ماں بن جاتی ہے، اور ماں بن گئی تب تو نور علی نور کی طرح اس کے قدموں ہی میں اللہ نے جنت کو ڈال دیا اور کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جن کا واقعہ مشہور ہے کہ حالانکہ اللہ کے نبی کا دیدار ان کو میسر نہیں تھا، حالانکہ علماء جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ حضور کا دیدار ہے، اس لیے کہ حضور کے دیدار سے آدمی اور مسلمان خاص کر اپنے ایک عام مسلمان بھی جو ہے صحابیت کا شرف حاصل کر لیتا ہے، بہت بڑی فضیلت تھی یہ۔ لیکن یہ اس فضیلت سے دور رہے، لیکن والدین اپنی والدہ کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگی میں ایسا، اور ان کی زندگی میں ان کے نام اعمال میں ایسا ایک عمل پیدا کر دیا اور ایسا جو ہے یہ سعادت دی کہ ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اگر ویسے قرنی کو پاؤ تو ان سے اپنی مغفرتی دعا کروا لینا۔ یہ اگر عورت ماں بنتی ہے تو اس کے لیے یہ سعادتیں ہیں، یہ درجہ ہے اسلام کے اندر۔ اور ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں اگر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، اچھا سلوک کروں تو اس کے کون زیادہ حقدار ہے؟ کس کے سب سے پہلے کس سے شروع کروں؟ میں کس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بار بار سوال پر 3 مرتبہ جو ہے کہا کہ تیری ماں۔ پہلے سوال پر کہا ہے تیری ماں، پھر کہا پھر کس کے ساتھ؟ تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ تو پھر کہا کہ تیری ماں۔ یہ اور ایک صحابی اپنی والدہ کی نافرمانی کرنے لگے، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نافرمانی بڑے تہجد گزار تھے، لیکن مرتے وقت انتقال کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا۔
تو اتنے میں صحابہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر دی اور انہوں نے بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کلمہ پڑھانے لگے اور کلمہ زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال دریافت کیا، ان کے والدہ کو بلایا اور والدہ سے معلوم کیا۔ والدہ نے سارا ماجرا سنایا کہ بیوی کی بات سنتا تھا اور ماں کی بات نہیں سنتا تھا، ماں سے زیادہ انسیت و محبت و الفت کم بیوی کے آنے کے بعد کم کر دیا تھا۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو سمجھایا اور ماں سے کہا کہ معاف کر دو۔ پھر ایک آپس میں کچھ باتیں ہوئیں، اس کے بعد ماں نے معاف کر دیا۔ جیسے ہی ماں نے معاف کر دیا تو ان کی زبان سے کلمہ جاری ہوا، ان صحابی کی زبان سے۔ یہ یعنی عورتیں پیدا ہونے سے لے کر ان کے مرنے تک، اور ایک حدیث کے اندر یہاں تک ہے کہ جو عورت نکاح کرنے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد شوہر کے گھر جاتی ہے اور وہ شوہر کسی وجہ سے آپس میں انبن ہو کر شوہر نے طلاق دے دی اور وہ عورت گھر واپس آ گئی باپ کے گھر میں، اور باپ اس کی پرورش کر رہا ہے، اسے گھر میں رکھ کر پال پروس رہا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل فضیلتیں بیان کی ہیں اور اجر و ثواب ان کے لیے متعین کیے ہیں۔ تو سامعین کرام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کا ایک بڑا مقام ہے، اونچا مقام ہے، لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، دنیا میں، گلی بازار میں، دنیا کے معاشرے کے اندر یہ کہہ کر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں، عورتوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، عورتوں کو یہ درجہ نہیں ہے، عورتوں کو جو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، ہمیں عورتوں کو آگے بڑھانا چاہیے، صف میں، مردوں کی صف میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے، ایک برابر کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ میں اسے ایک واقعے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک جنگل کے اندر چند بھیڑیے تھے اور دوسرے جانور کی طرح اس میں بکرے بھی ہوا کرتے تھے۔ اب بھیڑیوں نے دیکھا کہ کئی دن سے بکرے باہر نہیں آ رہے ہیں اور بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے، کوئی جانور نہیں مل رہا ہے۔ ان کی عادت ہوتی بیٹھے جگہ جو ہے مزے نئے نئے جانور کھاتے پیتے رہتے تھے۔ اب جیسے کوئی ان کو کھانے کے لیے لقمہ نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے ایک چال چلی، اور اس چال کے مطابق یہ جو ہے پورے شہر میں اور پورے جنگل میں ڈھنڈورا پیٹنے لگے کہ دیکھو بکریاں جو ہے غلام بن کر اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی جھاڑیوں میں چھپی ہوئی ہیں، وہ باہر نہیں آتی۔ یہ اتنی رنگین دنیا ہے، اتنا خوبصورت دنیا ہے، اور اس کے جو دریا، بہتے ہوئے دریا ہیں اور لہلہاتے باغات ہیں اور چہکتی چڑیاں ہیں، ایسا خوشنما منظر دیکھنے سے اور اس کا لطف حاصل، مزہ حاصل کرنے سے یہ بکریاں محروم ہیں، اور اس کے بجائے یہ پرانے خیالات لے کر گھروں میں چھپی ہوئی ہیں، چھپ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب یہ راگ اور یہ افواہیں جیسے ان بکریوں کے کان تک پہنچی تو ان میں سے جو جوان بکریاں تھیں انہوں نے اپنی زندگی پر غور کیا اور کہا کہ واقعی ہم یہاں پر چار دیواری کے بیچ میں بیٹھ کر صرف چار لوگوں سے بات چیت کر کے اپنی زندگی کو یہیں پر ختم فنا کر دینے سے بہتر ہے ہم گھروں سے باہر نکلیں اور یہ جو اللہ کی زمین، کھلی ہوئی زمین ہے، اس کے مزے حاصل کریں اور خوبصورت مناظر جو ہیں انہیں دیکھ کر لطف حاصل کریں۔ یہ ساری چیزیں سوچ کر انہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں اب گھر سے باہر نکلنا ہے۔ لیکن ان بکریوں میں جو عمر دراز تھیں، تجربہ کار بکریاں تھیں، جو جانتی تھیں کہ کیا حال ہے، کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے ان نوجوان بکریوں کو بٹھا کر سمجھایا کہ یہ جو بھیڑیے جو یہ افواہیں اڑا رہے ہیں اور جس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ تمہیں باہر بلا کر تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کھانا چاہتے ہیں، یہ تمہارے ہمدرد بن کر تمہیں درد دینا چاہتے ہیں، یہ تمہارے جو ہے غمخوار بن کر تمہیں غم دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے تم اپنے گھروں میں جس طرح خوشحال ہو، کھا پی رہی ہو، مزے لے رہی ہو، یوں ہی مزے سے رہو۔ تو وہ جو نوجوان بکریاں تھیں تو اس بوڑھی ماں کو، بوڑھی بکری کو ڈانٹنے لگیں کہ تم بوڑھی ہو اور بڑھاپے کی باتیں کر رہی ہو، پرانے زمانے کی باتیں، آج کا زمانہ ہے اور سب مل جل کر رہنا چاہیے اور شانہ بشانہ چلنا چاہیے، ہمیں باہر نکلنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ ملنا چاہیے، یہ کہہ کر جو ہے باہر نکل گئیں۔ اب بھیڑیوں نے دیکھا کہ بھئی ایک چھوٹی سی تعداد ہے، کوئی بڑی تعداد نہیں ہے، تو وہ اور چند دن جو انہیں چھوڑ دیا اسے، چلو، اور ان کو لے کر گھومنے کے لیے چھوڑ دیا، پھرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کو دیکھ کر اور بھی بکریاں باہر آنے لگ گئیں جو اس بوڑھی ماں کی بات سن کر گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر جیسے ان بھیڑیوں نے دیکھا کہ بھی اور بھی لوگ باہر آ گئے اور بکریاں باہر آ گئیں اور ایک بڑا مجمع باہر آ چکا ہے،
تو اب انہوں نے حملہ کر دیا، سب کو کھا پی کر نوچ کر حملہ کر کے سب کو ختم کر دیا۔ جو کچھ بچے ہوئے اپنے اندر بچے ہوئے اس بوڑھی ماں کی بات سن کر اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جب پتہ چلا تو خوشی محسوس کرنے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم باہر ان کے افواہوں میں آ کر، ان کے ناچ میں، ان کے گانوں میں آ کر ہم ناچنا بند کر دیا، ہم نے ناچا نہیں اور باہر نہیں آئے، ہم اندر محفوظ رہے۔ تو اسی طرح محترم سامعین کرام، یہ جو آج کل آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں اور طرح طرح کے انگریزی جملے باہر آ رہے ہیں، جو جن کو لوگ ان جملوں کو لے کر نعرہ بازی کرتے ہیں اور آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، ان نعروں کو لگا کر جس طرح وہ بھوکے بھیڑیے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آج ہوس کے پجاری اور شہوت کے پجاری، نفس کے بھکاری، اور جو لوگ عزت لوٹنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے عورتوں کو باہر نکالنے کے لیے، خاص کر مسلمان عورتوں کو باہر لانے کے لیے طرح طرح کے نعرے لگا رہے ہیں، اور یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں کہ اسلام میں پرانی تہذیب چلتی ہے، اسلام میں فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمیں باہر آنا چاہیے، عورتوں کو باہر لانا چاہیے، شان بشان لے کر چلنا چاہیے۔ اب ان کی باتوں میں پڑھ کر اگر ہماری نسل بیوقوفی سے باہر آ گئی تو آج حجاب نکل گیا، کل جسم سے کپڑے جو پورے تھے وہ آدھے ہو جائیں گے، پھر جو ہے چست لباس پہن کر گھومنا پڑے گا، اور جو وعید حدیث پاک کے اندر آئی ہیں کہ مائلات ممیلات، یعنی جو ایسی لعنت ہے ان عورتوں پر جو ایسا لباس پہنتی ہیں جو لوگوں کو مائل کرتے ہیں، مائل کرنے والی، لوگوں کی نظروں کو کھینچنے والا لباس جو اختیار کرتی ہیں، ایسے عورتوں کے لیے جو ہے لعنت برسایا گیا ہے ایسے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے والمتشابہات من الرجال، ان عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں کرتے کل قیامت میں، اور ان کے اوپر لعنت برساتے ہیں جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، مردوں کی برابری چاہتے ہیں، مردوں جیسا لباس، مردوں جیسی نوکری، مردوں جیسا رہن سہن، مردوں جیسا بازار میں گھومنا چاہتے ہیں، وہ اگر عورتیں اختیار کرنا چاہیں تو ان کے لیے حدیث پاک کے اندر لعنت آئی ہوئی ہے۔ دوسری بات، اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کر شرعی حدود میں رہ کر اگر کوئی عورت ترقی کرنا چاہے، اپنا کردار بنانا، سنوارنا اور اونچا بلند کرنا چاہے تو اس کے لیے اسلام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ پردے میں رہ کر، وہ اپنے ماحول میں رہ کر اپنا مقام اونچے دے، چاہے وہ عبادات کے حساب سے ہو، آخرت کے حساب سے، یا دنیاوی حساب سے ہو۔ آخرت کے حساب سے اگر عبادت کا آپ دیکھا جائے تو جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے میسر کی ہیں، ان پر جو ثواب رکھے ہوئے ہیں وہ تو عورتوں کے لیے دگنا اللہ نے سہولت دے رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورتیں گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے، جو مرد مشقتیں اٹھا کر تکلیفیں برداشت کر کے جو ثواب حاصل کرتا ہے، عورتیں گھروں میں بیٹھ کر وہ ثواب حاصل کر سکتی ہیں، اپنے بچوں کو پال پروس کر، ان کا جو ہے پیشاب پاخانہ صاف کر کے، ان کو کھلا کر، ان کی شرارتیں برداشت کر کے اور ان کے نخرے برداشت کر کے، پھر غصہ سنبھال کر صبر کرتے ہوئے، شوہر کا غصے پر صبر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گی تو ان کا درجہ اللہ نے اونچا کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہمارے انبیاء کرام، صحابہ کرام، یا ان سے اونچا طبقہ انبیاء کرام کا، وہاں سے لے کر آج کے عام سے عام مسلمان کے گھروں کے اندر یا مسلمان عورتیں جو ہے ان کے اندر بھی جو ہے کئی ساری عورتیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، جن کو پڑھیں اور ان کا مطالعہ کریں اور ان جیسی زندگی گزارنے کی جو ہے فکر کریں، کوشش کریں، ان کے پیچھے چلیں۔ دیکھیے آدمی جن کی باتیں سنتا ہے، جن کے پیچھے چلتا ہے تو وہ انہی کو اپنانا شروع کرتا ہے، ان کے جیسا بن جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں بھی، مجھے مغربی تہذیب کی جو عورتیں ہیں، مغربی عورتیں جو ماڈرن عورتیں ہوں یا فیشن عورتیں ہوں، ان کے پیچھے چلیں گے تو جہنم میں آگے چل کر۔ اور اگر مسلم عورتوں میں جن کا کردار اونچا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کا کردار ہم اپنائیں گے تو دنیا میں بھی جو ہے خوشحال رہیں گے، اور آخرت میں تو اللہ کے ہاں سرخ روئی اور خوش نصیبی ہے ہی۔ اور عورتیں اگر چاہیں اور کوشش کریں تو پوری قوم کو سنبھال سکتی ہیں۔
جو ہم جس مقصد کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اصلاح معاشرہ اور معاشرے کی اصلاح، اس کے اندر اگر عورتیں چاہیں تو سب سے بڑا کردار عورتیں ادا کر سکتی ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر نظر کیا جائے تو نسل انسانی میں مردوں سے زیادہ عورتوں کا وجود ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں کا وجود آج کے زمانے میں۔ اگر عورتیں ساری جو ہے راہ راست پر آ جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں، تو ایک بڑی نسل، ایک بڑا طبقہ انسانیت کا جو ہے صحیح راستے پر آ جائے گا۔ پھر دوسری بات اور یہ، جس آج سونے پر سہاگا، کہ اگر عورتیں تربیت یافتہ ہوں اور خود تربیت بھی کرتی ہوں تو ایک ایک عورت سے پورا خاندان سنور جائے گا، اگر عورت چاہے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عمرے کے ارادے سے نکلے چند صحابہ کو لے کر، اور ساتھ میں جنگی ہتھیار بھی لیے ہوئے تھے، بھی راستے میں اگر حادثہ پیش آیا یا کفار نے حملہ کرنا چاہا تو جنگ بھی ہو جائے، تو نکلے اور راستے میں کفار کو معلوم ہوا تو روک لیا انہوں نے، اور عمرہ کرنے سے منع کر دیا، اور طرح طرح کی شرائط لگائے، اور دونوں میں صلح بھی آپس میں، مسلمانوں میں اور کفار میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر ان سے صلح کر لی۔ صحابہ بڑے غصے میں تھے، حضرت عمر و دیگر صحابہ کرام بڑے غصے میں تھے، اور ان کو وقتی طور پر غصہ تھا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اتنا بڑا طبقہ ہے، ہمارا طاقتیں ہیں اور افراد ہیں، ہم چاہے تو لڑ سکتے ہیں، اپنی بات منوا سکتے ہیں، لیکن حضور دب کر بات کیوں مان رہے ہیں؟ اب یہ صحابہ کے لیے حیرت کی بات تھی، وہ حیرت میں پڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جنگی ہتھیار اتار دو، عمرہ اس بار نہیں کرنا ہے، اگلا سال آ جائیں گے۔ یہ ساری باتیں صحابہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس، جو اس وقت ہم سفر آپ کی بیوی تھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان سے آ کر حال بیان کیا کہ ایسا ایسا ماجرا ہے، فلاں فلاں مسئلہ پیش آیا۔ حضرت ام سلمہ نے ایک رائے دی، جس رائے پر حضور نے عمل کیا تو سارے صحابہ اپنے اس ماحول سے ہٹ کر حضور کی جو ہے اس رائے جو حضور نے عمل کیا تھا، سارے صحابہ آپ کے تابع ہو گئے۔ اور اس سے پہلا کا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی اتری، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بشر کچھ گھبرا گئے، کچھ اس لیے کہ حیرانگی سے ہو گئی تھی کہ اچانک غار کے اندر ایک آدمی کا آ جانا اور اس سے ایسی باتوں کا صادر ہونا جو ایک عام انسان سے نہیں ہو پاتی، پھر قرآن جیسا کلام کا وہ پہلی مرتبہ نازل ہونا، یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار اور گراں گزرنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتر کر حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، اور آ کر زملونی مجھے چادر اڑا دو کہا، اور آپ نے چادر اڑا دی حضرت خدیجہ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کانپ رہے تھے، تھر تھر آ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا کردار نبھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کلا ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے۔ آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں اور بوجھ اٹھاتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا ہیں، غریبوں کے یار و مددگار اور پرسان حال ہیں، تو آپ کو اللہ ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے ان کو لے کر اپنے چاچا کے پاس گئے، ایک لمبا واقعہ، وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربان ہونے کے لیے جس طرح، اور اسلام کی سب سے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اور مسلمان ہونے والی اور اس دن کی آخری نماز پہلی مرتبہ میرے ساتھ ادا کرنے والی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے، اور دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو اسلام کے لانے میں جو سبقت جن کا ہوا مردوں اور عورتوں میں، وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا رہا۔ اس کے بعد اسلام لانے کے بعد جو ہے مشقتیں برداشت کرنا اور شہید ہو جانا، یہ بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی عورت کا سب سے بڑا کردار ہے، اور عورتوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، جن کی قربانی ہم بھلا نہیں سکتے۔ جس زمانے میں جوان لوگ اسلام قبول کر کے جوان صحابہ تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، ایسے میں ایک بوڑھی اور ضعیف خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، حالانکہ آج کا ماحول ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی عمر جیسے ہی یا مردوں کی بھی جیسے بڑھاپے کی عمر چلی جاتی ہے، ہر چھوٹی بات پر انہیں دکھنے لگتا ہے، کہیں کچھ جھاڑو لگا دیے تو کمر درد، یہ کر ڈالے تو یہاں درد وہاں درد۔
ایسے کمزور اور ضعیفی کی حالت میں تو سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کی، اور آپ کو وقت کے ظالم و جابر، ابو جہل و عتبہ جیسے ظالموں نے آپ کو مارنا، سزائیں دینا شروع کیا، اور تھک جاتے سزا دیتے دیتے، اور لیکن آپ کے حضرت سمیہ کے دل سے، آپ کے روح سے اسلام کبھی جدا نہیں ہوا، یہاں تک کہ اب ظالم ابو جہل نے برچہ آپ کے ران پر مار دیا، جس کی شدت تکلیف کی وجہ سے آپ کا انتقال بھی ہو گیا، اور سب سے پہلے خاتون، شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا بنی۔ اور خاص کر میں اپنی بات ختم کرنے چلا ہوں، اور اصلاح معاشرے میں اور عورتوں کے کردار میں سب سے بڑا اور اہم کردار وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں۔ بچوں سے، آج کے بچے ہیں اور کل کے وہ خود ماں یا باپ بننے والے ہیں، ہم اسے بچہ آج نہیں صبح سدھریں گا، آج نہیں کل سدھریں گا، اور بچہ کیا بولنا، بڑا ہونے دے تب بولیں گے، اس سے نہیں چلتا۔ دیوار پر ہم جو میخ مارتے ہیں، کیل ٹھوکتے ہیں، اسے شروع ہی سے سیدھا رکھ کر ماریں گے تو سیدھا جائے گا، اور جب وہ سیدھا گیا تو اس پر تم کیا بھی ٹنگاؤ، چاہے وہ کیلنڈر لٹکاؤ یا کوئی گلدستہ اس پر ٹانگ دو یا کچھ بھی ٹانگ دو، اس پر لگ جائے گا اور گھر کی زینت اور رونق کو بڑھائے گا۔ اگر شروع میں آڑا گیا اور ہم سے چھوڑا بھی ہے، اب بیچ میں بیٹھے ہنسنا، آڑا سے ماریں گے، بعد میں سیدھا کر لیں گے، بعد میں ایسا کر لیں گے، اور آڑا گیا تو اب کیا بھی نہیں ہوتا، یا تو اسے الٹا مارنا جسے سوراخ بڑا ہو کر میخ نیچے گر جاتا، یا ہونچ کچھ ٹانگنے گئے، لٹکانے گئے تو کچھ لٹکتا نہیں اس کے اندر۔ اسی طرح بچوں کا بھی مسئلہ ہے، بچے اس میخ کی طرح ہیں، انہیں ابھی سے صحیح تربیت کریں تو ہم جو بات انہیں ڈالیں گے وہ بات انہیں اثر کرے گی، اور وہ خاندان کا نام روشن کریں گے، خاندان کی زینت بنیں گے۔ اگر صحیح تربیت نہیں ہو پائی تو بچے بگڑ جائیں گے، اور قرآن کریم میں جو اللہ نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑا طبقہ امت کا جہنم کی طرف کر دیں گے، فرشتوں سے کہہ دیں انہیں جہنم میں ڈال دو، اب وہ لوگ پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات مان لیتے۔ ہم نے کس کی بات مانی؟ اطعنا سادتنا و کبرانا فضلونا السبیلا، اے اللہ ہم نے جو ہے اپنے ماں کی، باپ کی، دادا کی، خاندان کے بڑوں کی بات مانی، فضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں دین کے راستے سے، صحیح راستے سے، مساجد سے، مدارس سے، دین سے، قرآن سے ہمیں دور کیا، دنیا 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 بول کے دنیا کے پیچھے لگا دیے۔ پھر کیا ہوا؟ اضلونا، انہوں نے بھی گمراہ کر دیا، صحیح راستے سے ہٹا دیے۔ اب کرنا کیا ہے؟ آتیم ضعفین من العذاب، اے اللہ میرے والد کو، والدہ کو، ہمیں جو عذاب مل رہا ہے اس کا دگنا عذاب جو ان کو ملے، ہمارے والدین کو ملے، ان پر لعنتیں برسے تیری ہیں جو بڑی سے بڑی لعنت ہے، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ پھر اللہ کی غفار ذات اور قہار ذات ہمیں جہنم میں ڈال دے گی۔ تو اس لیے اس لعنت سے، اس بد دعا سے بچنے کے لیے ہمیں اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، اور عورتوں کے کردار کا سب سے بڑا کردار یہی ہے، اگر یہ کردار ان کا درست رہا تو سارا کا سارا معاشرہ درست ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سفر میں آ رہے تھے، تو اس سفر میں ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں اسلام قبول کیا، ان کے ہاتھ پر، اور ہزاروں لوگوں نے توبہ کی۔ تو ایک نعمت تھی یہ، تو انہوں نے نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی والدہ سے کہا کرتے ہوئے کہ امی جان میں ایک سفر سے آ رہا تھا تو اتنے ہزار لوگ میرے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا اور توبہ کیا اتنے ہزار لوگوں نے۔ تو اماں نے کہا، والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ تیرا نہیں میرا کمال ہے۔ لڑکے نے کہا، یعنی حضرت نے کہا کہ اماں اس میں آپ کا کیا کمال ہو سکتا ہے، آپ کا کیا کمال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کمال یہ ہے کہ تو جب چھوٹا بچہ تھا، تو جب سے پیدا ہوا، میں نے کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا۔ مجھے معلوم تھا کہ وضو ایک نور ہے، پاکیزگی ہے، میں اس پاکیزہ ماحول میں، نورانی ماحول میں تجھے دودھ پلاتی تھی، جس کا آج یہ اثر ہوا۔ تو عورتیں ایسی تربیت کریں، انہی کی تربیت سے اور ان کی تربیت، ان کے کوکھ سے ایسے اولیاء کرام پیدا ہوئے۔ اور بھی کئی سارے، فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح دیگر بڑے بڑے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ وقت مختصر ہے میں ان کے نام بتا کر اشارہ کر رہا ہوں کہ ان کے والدین کی زندگیاں پڑھیں کہ ان کے اندر سب سے بڑا ہاتھ ان کی والدہ کا تھا۔
ان کے والدہ نے خود کو سوار کر خود اپنی تربیت کرتے ہوئے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ بچے وقت کے ولی بنے اور مستجاب الدعوات جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں ایسے ولی بن گئے. یہ اس میں والدین کے کردار ہیں. اپنا کردار سنبھالیں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے سے آگے کی نسل اور ایک پورا خاندان یہاں تک کہ معاشرہ پورا اصلاح کی لائن پر آ جائے گا. اگر نہیں ہے تو اولاد ایک امتحان ہے. امتحان ایگزام پیپر آتا نہیں, امتحان کا پیپر ہے. اگر ہم اسے صحیح سے نہیں حل کیے تو اللہ کیا پکڑو گے. اللہ نے کہا کہ المال والبنون فتنہ, مال اور اولاد دونوں فتنہ نہیں امتحان آزمائش کی چیزیں ہیں. اگر اولاد اللہ نے ایک ایگزام کا پیپر امتحان کا پیپر ہمارے حوالے کیا ہے, ہم اس کی صحیح تربیت نہیں کیے, صحیح جواب حل نہیں کیے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. اور صحیح جواب اس کا دیے اور صحیح تربیت کی ان کی تو اللہ کے یہاں انعام کے اوپر انعامات ہیں. تو عورتیں غیر جو باہر آواز نکالتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں آزادی کا اور عورتوں کو برہنہ اور ننگا کرنا چاہتے ہیں, ان کی عزت کو اچھالنا چاہتے ہیں, بازار میں لانا چاہتے ہیں, تو ان کے دھوکے میں آنے سے بچ کر اسلام میں جو بڑی بڑی خواتین گزری ہیں, مایہ ناز خواتین گزری ہیں, صحابیات میں سے ہوں, ازواج مطہرات میں سے ہوں, یا انبیاء کرام میں حضرت ان کے خاندان ان کے رشتہ داروں میں حضرت آسیہ ہوں یا حضرت مریم علیہ السلام ہوں, ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں, ان کے پیچھے چلیں. انشاءاللہ ایک بڑا انقلاب ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ماحول میں آ جائے گا. انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.